جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود. اور انسان کے اعمال پر انسان کے اپنے اعضاء و جوارح بھی گواہ ہوں، اعضاء و جوارح بھی گواہ ہوں. انسان کے ہاتھ گواہی دیں گے کہ یا اللہ اس نے فلاں فلاں کام کیا تھا ہاتھ سے، اور آنکھ گواہی دے گی کہ یا اللہ فلاں فلاں مقام پہ دیکھا تھا اس نے، کان گواہی دے گی کہ یا اللہ فلاں فلاں آوازیں اس نے سنی تھی. سارے اعضاء انسان کی گواہی دیں گے، حتیٰ کہ جب اس کے اعضاء و جوارح اس کے خلاف گواہی دینے لگیں گے اس کی برائیوں کی وجہ سے، تو پھر یہ کہے گا کہ تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تمہاری تسکین کے لیے تو میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، تمہاری چاہت کے لیے تو میں نے سب کچھ کیا تھا. تو وہ اعضاء و جوارح کہیں گے کہ ہمیں اسی رب نے بولنے کی توفیق دی ہے جسے تمہیں بولنے کی توفیق دی تھی، یعنی زبان کو بولنے کی توفیق دی تھی، اسی رب نے ہمیں بولنے کی توفیق دی ہے. تو اعضاء و جوارح تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں چلیں گے، جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہی گواہی دیں گے. تو اس لیے جب سارے اعضاء انسان کے خلاف ہو جائیں، زمین جس پر اس نے گناہ کیا تھا وہ اس کے خلاف گواہی دینے والی ہو، اور یعنی سارے جو درخت ہیں پتھر ہیں جن کے قریب رہ کر اس نے برائی کی تھی یا بھلائی کی تھی اس کے خلاف گواہی دینے والے ہوں، تو پھر یہ کہاں بچ سکے گا. اس لیے جب یہ ساری چیزیں گواہی دینے والی ہیں تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کبھی بھی نہ کرے، ایک لمحہ بھر کے بھی نافرمانی نہ کرے، کہ کسی نہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو معلوم ہو ہی جائے گا، اور کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جاننے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی چیز بھی، ایک ریت کا ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں، پانی کی ایک بوند اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے باہر نہیں. تو پھر یہ انسان کے اعضاء جوارح جس کے خلاف گواہی دینے والے ہوں، ساری چیزیں اس کے خلاف گواہی دینے والے ہوں، تو پھر یہ انسان کیسا عذر پیش کر سکے گا کہ اللہ میں نے آپ کی نافرمانی کی.